اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ستمبر شمارہ 2025 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر ایک بہن گجرانوالہ سے اپنا تجربہ تحریر کرتی ہیں۔ گھر ٹوٹنے سے بچ گیا، اجڑا آنگن پھر سے آباد۔ یہ واقعہ آج سے 2 سال پہلے کا ہے، جب میرے گھر میں روزانہ جھگڑے اور نا اتفاقی کا ماحول تھا۔ وہ زیادہ تر شہر سے باہر ہوتے تھے۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ ایک دن رات کے وقت شوہر نے فون کر کے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ اور بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ بچے میرے نہیں بلکہ تمہارے ہیں۔ یہ جملے سنتے ہی میرے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں بہت پریشان اور بے بس ہو چکی تھی۔ ایک دن شیخ الوظائف کی روحانی محفل میں آن لائن شرکت کی، جس میں انہوں نے ایک عمل کے کمالات بتائے کہ فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگیں اور سارا دن مرادوں کا تصور کرتے ہوئے آمین کا ورد کریں۔ میں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ ابھی ایک دن ہی یہ عمل کیا تھا کہ شوہر کا فون آیا اور بڑے نرم لہجے میں شرمندگی سے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تمہارے اور بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو تو روحانی محفل سننے سے حل مل جاتا ہے۔ ستمبر شمارے کے صفحہ نمبر 15 کے اوپر شیخ الوظائف کی روحانی محافل سننے کے تجربات مسلسل شائع ہو رہے ہیں، جس میں سے ایک تجربہ ایک بہن کا ہے جو صفحہ نمبر 15 پہ شائع ہوا۔ لکھتی ہیں، یہ میری زندگی کی وہ تلخ حقیقت ہے جسے سوچ کر بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں ایسے حالات سے گزر رہی ہوں اور ایسی بڑی بڑی غلطیاں کیں کہ آج بھی ان کا تصور میرے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، مگر میں یہ سب اس لیے تحریر کر رہی ہوں تاکہ میری زندگی سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ سوشل میڈیا، فلموں اور خیالی دنیا میں گم۔ میری پیدائش ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو بے پناہ محبت اور لاڈ پیار ملا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے 2 بھائی تھے۔ والدین مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، ہر خواہش پوری کرتے، میرے نخرے اٹھاتے اور ہر ضرورت کا خیال رکھتے، مگر ان کی یہ محبت میرے لیے خیر خواہی سے زیادہ آزمائش بن گئی۔ سہولتوں اور بے تحاشا آسائشوں کی وجہ سے میں بے روی کا شکار ہو گئی۔ دنیا کی حقیقت سے ناواقف، خوابوں اور خیالی دنیا میں گم رہنے والی لڑکی بن گئی۔ میرا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا اور فضولیات میں گزرتا۔ ایک غیر ضروری مصروفیت نے میرے ذہن کو بگاڑ دیا۔ میں ڈرامے اور فلموں کی دیوانی بن چکی تھی اور انہی کے زیر اثر زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ حقیقت سے بالکل کٹ چکی تھی۔ اخلاقیات اور دین سے اتنی دور ہو گئی کہ بڑے بڑے غلط فیصلے کر بیٹھی۔ جس کے لیے سب چھوڑا وہی چھوڑ گیا۔ میں اپنے والدین کی خیر خواہی اور محبت کو نہ سمجھ سکی۔ گھر والوں کے سمجھانے کے باوجود میں نے پسند کی شادی کی، یہ سوچے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میری اس نادانی نے مجھے تباہی کی دہلیز پر پہنچا دیا۔ وہ والدین جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے دور ہو گئے۔ میرے بھائیوں نے بھی مجھ سے رشتہ توڑ لیا، مگر حقیقت کی زمین پر میرا پہلا قدم اس وقت پڑا جب میں اپنے شوہر کے گھر پہنچی۔ شادی کے بعد بھی مختلف عیبوں کا شکار تھی۔ ذہن میں فلمی اور خیالی دنیا تھی۔ ہر معاملے کو اسی نظر سے پرکھتی اور توقع کرتی تھی، لیکن وہاں محبت کا نام و نشان نہ تھا، اور جلد ہی میرے شوہر کا مجھ سے دل بھر گیا۔ وہ نامحرم عورتوں میں دلچسپی لینے لگا، نشہ کرنے لگا اور گھر میں ہر روز جھگڑے ہونے لگے۔ میری زندگی جہنم بن گئی۔ میرے 3 بچے ہوئے، لیکن وہ سب دماغی مسائل کا شکار تھے۔ میں خود بھی نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ ہر وقت گھر میں بے برکتی، تنگ دستی اور جھگڑے رہتے۔ جتنا بھی کماتے پھر بھی گھر کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتی تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ میری زندگی کا سفر بس یہاں ختم ہو جانا چاہیے۔
لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ خوشیوں کے دروازے بند ہو گئے۔ کسی مخلص نے عبقری کے بارے میں بتایا اور رسالہ بھی دیا۔ تسبیح خانے سے تعارف ہوا، روحانی محافل سننی شروع کی۔ میرا دل جو گناہوں کی غلاظت کی وجہ سے سخت ہو چکا تھا، نرم ہونے لگا اور اپنی زندگی پر پچھتانے لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے روحانی وظائف کرنے شروع کیے تاکہ میرے والدین مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے حالات سنور جائیں اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ عبقری میری زندگی کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بن گیا۔ میں نے اپنے والدین کے گھر جانے کی ہمت کی، مگر جب دروازے پر پہنچی تو والد صاحب نے غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں رونے لگی، اللہ سے معافیاں مانگنے لگی، عبقری کے بتائے وظائف پڑھنے لگی، استغفار پڑھتی رہی، اپنی غلطیوں اور گناہوں پر توبہ کی۔ اللہ کا کرم ہوا، ایک عرصہ یہ معمولات چلتے رہے، جس کے بعد والدین نے مجھے معاف کر دیا۔ عبقری سے میرا تعلق مزید مضبوط ہو گیا، جس سے میری زندگی یکسر بدل چکی ہے۔ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میرے بچے تندرست ہونے لگے ہیں۔ پہلے دن گناہوں میں گزرتا تھا، اب الحمدللہ روحانی اعمال کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ شوہر کے اندر بھی مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمارے مالی حالات بھی ٹھیک ہو گئے۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ممکن ہوا، مگر دنیا میں اس تبدیلی کا وسیلہ عبقری بنا، ورنہ شاید میں دکھوں کے ساتھ ہی مر جاتی۔ ان تمام حالات اور تبدیلیوں کے باوجود قارئین سے یہی درخواست کروں گی کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کوئی ایسا قدم ہرگز نہ اٹھائیں جس سے والدین کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے والدین کو ناراض کر کے جس غلط فیصلے کا انتخاب کیا، اس کے ایسے بھیانک نتائج بھگتے جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ عبقری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور عبقری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں: 0332755232 نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: 0332 7552 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں: 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔